السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری ایک سسٹر کا ایک بہن ہے، ان نے ایک سوال کیا ہے کہ میری ایک سہیلی ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ میری سہیلی کی عمر 42 ایئرز ہے اور اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا دیندار شخص کا، اور اس کی کوئی پھپھو ہے اور ان پھپھو نے کوئی استخارہ نکالا اور استخارہ صحیح نہیں آیا، تو اس کو لڑکی کو کہا انہوں نے کہ آپ یہاں شادی مت کیجئے۔ تو اس بارے میں کوئی گائیڈنس دے دیجئے اور استخارہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے دیجئے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کوسچن کا آنسر کرنے سے پہلے استخارہ ہے کیا، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو صحیح کانسیپٹ اور صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ جاننا ضروری ہے، پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ اچھا، اس سے یہ کیا پتہ چلا؟ کیونکہ صحابہ کرام کی لینگویج بھی عربی بھی تھی، اور عربی میں ان کو کہا جاتا کہ دعا کر لو، کسی بھی طریقے سے نہیں، مگر قرآن کی صورتوں کی کس طرح تعلیم دی جاتی ہے، ایک ایک لفظ اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کو بھی اسی طرح سکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جیسے قرآن کی صورتیں ہیں، بالکل لفظ پر لفظ، بالکل اسی طرح۔ تو پہلے یہ کہ آپ کو یہ دعا بالکل اسی طرح پڑھنی ہوگی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہ پہلے تو آپ اپنی فرض، جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کریں، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہے۔ سلام پھرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ لیپ ٹاپ کھول لیجئے، فون پہ کھول لیجئے یہ دعا، مگر انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے عربی میں۔ اس کا میں ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر یہ میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میرے لیے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، اور اسے مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اچھا، اس میں ترجمے میں آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ مستقبل کی کوئی بات بندے کو پتہ نہیں چلے گی، لکھا ہوا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تو جانتا ہے تو مجھے بھی مجھے مطلع فرما دے، مجھے بھی انفارمیشن دے دے اس کی، نہیں۔ اس لیے خوابوں میں آپ کو کوئی اس کا اشارہ نہیں ملے گا، کوئی استخارہ غلط نہیں آئے گا، کوئی استخارہ صحیح نہیں نکلے گا۔ یہ صرف ایک دعا ہے۔ جب آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو کیا وہ دعا غلط نکلتی ہے یا وہ دعا صحیح نکلتی ہے؟ استخارہ تو ایک دعا ہے، نہ تو اس نے صحیح نکلنا ہے، نہ تو اس نے غلط نکلنا ہے۔ یہ دعا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا ترجمے سے، کہ اگر یہ کام صحیح ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری مدد فرمائے تاکہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے، اور اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ جو مارکیٹ میں یہ جو سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں کہ آن لائن استخارہ کرائیں، یہ عامل صاحب استخارہ، 1 دن میں استخارہ، 2 دن میں استخارہ کی اتنی فیس ہے، یہ سارے کے سارے غیر اسلامی کام ہیں۔ استخارہ جس بندے کا کام ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے لیے صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کا، جس عورت کا، جس لڑکی کا، جس لڑکے کا کام ہے، اسی کو استخارہ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ یہ جو بہن نے یہ سوال پوچھا ہے، اس میں وہ جو اس کی سہیلی ہے اسی کو استخارہ کرنا پڑے گا، اور سوال میں لکھا ہوا ہے کہ اس استخارہ اس کی پھوپھو نے نکلوایا تھا اور اچھا نہیں نکلا، نکالا تھا یا نکلوایا تھا۔ استخارہ نہ نکالا جاتا ہے نہ نکلتا ہے، اور خود نکالنا پڑتا ہے۔ جس کا رشتہ ہے اسے خود استخارہ کر کے دعا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اپنے اس رشتے کی پوری مکمل کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر کوشش میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے استخارہ کی دعا قبول ہو گئی ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو ان کے لیے آسان فرما دیا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رکاوٹیں ڈال دیں اور وہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے باوجود کوششوں کے، تو اس کا مطلب ہے کہ استخارہ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا ہے. یہ جو استخارہ کا غلط عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے، مستقبل کی کوئی خبر مل جائے کسی کام کے لیے تاکہ وہ یہ کام کریں اگر اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر وہ کام کرنے سے بچ جائیں، وہ کام کریں ہی نہ جس میں ان کا کوئی نقصان ہے. اس عقیدہ کو قرآن کی آیت سے چیک کرتے ہیں. سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 188. تم فرماؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں بہت بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں تو بس ڈر سنانے والا اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں.